صفا تو شروع نہیں ہے صحیح مروہ کے جا کے ختم ہوندی ہے عمرے دے اندر دو عورت نے دو واجب نے فرض ہے پہلو احرام بننا پھر خانے کعبے دا طواف کرنا اور واجب ہے اللہ اکبر صفا مروہ دی صحیح کرنی تے پھر گنکرانی مقام ابراہیم تے نفل پڑھنے دو سنت نے کچھ واجبات نے کچھ سنتا نے اللہ اکبر استیدہ نہ عمرہ ہے لیکن اللہ نے فرمایا صفا تے مروہ میری نشانیاں یا اللہ کشمیر دے اندر بڑیاں پہاڑیاں نے یا اللہ دنیا دے اندر گلگت بلتستان دے اندر بڑیاں پہاڑیاں نے یا اللہ دنیا دے سارے ملکاں دے اندر بڑے بڑے خوبصورت نظارے نے لیکن تیری ذات نے انہاں نوں اپنی نشانیاں قرار نہیں دیتا تو خالق کائنات نے فرمایا گل کہ اللہ دے نبی دی ایک بیوی دے اور اللہ دے ایک نبی دی ماں دے تے قدم لگ گئے نے رب فرماتا ہے او جتھے میرے پیارے دے قدم لگ جانو جگہ میری نشانیاں وچ میری نشانیاں بن جاندیاں سبحان اللہ وہ میری نشانیاں بن جاندیاں ایویں نہیں اللہ تبارک و تعالی دی نشانیاں وچوں نشانیاں بن جاندیاں نے اور خانے کعبے دی گل کر کے مدینے پاک دی مقصد دی حاضری تواڈے سامنے آخری گل خانے کعبے دی کرنی یہ گلاں اور میں جڑے بڑے تلاش کر کے تواڈے واسطے لینیاں من بھائی محمد افضال ارونی صاحب والا بھائی محمد افضال ارونی صاحب خلیفہ مجاز کے پارے آ گیا موڑا شریف انہاں نے جدوں یہ دسیا میں بڑی خوشی ہوئی کہ میں بیان کرنے واسطے مینوں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کی بات ہے جسے چاہا گھر پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا بیت اللہ شریف جی بہت بڑی گل کہی ہے بہت بڑی گل سبحان اللہ اللہ اکبر جل شانہ قیامت دا دن ہوے گا بیت اللہ شریف نو دلہن دی طرح سجا دیتا جائے گا بیت اللہ شریف عرض کرتا ہے یا اللہ ساری زندگی تیرے سارے نبی بھی میرے کو آئے نے اور تیرے محبوب کی ذات بھی میرے کو آئی ہے یا اللہ میں نو اجازت دے میں اپنے کعبے کو تیرے محبوب کی بارگاہ وچ جاواں اور سلام عرض کراں اور پھر میں جنت دے وچ جاواں رب العالمین فرمائے گا تینوں اجازت ہے بیت اللہ شریف تینوں اجازت ہے تو جا مدینے پاک بیت اللہ شریف دلہن دی طرح سجے آوے گا جدوں حضور دی بارگاہ وچ جا کے سلام عرض کرے گا میرے آقا بڑے پریشان ہون دے بیت اللہ عرض کردا یا رسول اللہ کی مشکل ہے کی پریشانی ہے اللہ دے محبوب ارشاد فرمان دے کہ گل اے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دی ذات جڑی ہے اج جلال دے اندر ہے اج قیامت دا دن ہے اج اللہ دی ذات بڑی جلال دے اندر ہے کہ منوں اپنی امت دی فکر ہے منوں اپنی امت دی بخشش دی فکر ہے رب ابلی امتی کہنے والے آقا فرمان نے منوں اپنی امت دی بڑی فکر ہے بیت اللہ شریف عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جنہ لوگوں نے دنیا میں اپنے میری زیارت کی تھی منوں مس کیتا ہے منوں ویکھیا ہے او سارے بندے جنے میرے پردیاں نوں پھڑ لین میں انہاں ساریاں نوں جنت دے وچ لے جاندا اور حضور نے فرمایا جنہ نہیں ویکھیا بیت اللہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جنہ نہیں مینوں ویکھیا انہاں دی تسی بخشش کروا دیو کجا دی میں بخشش کروا دینا کجا دی تسی بخشش کروا دیو یہ بیت اللہ شریف دی اور مدینہ پاک کی سنی قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبر وجبت له شفاعت صحابہ کرام نے جمع تقریر امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جے بندے میری یا میری قبر دی زیارت کرتا فرمایا زندگی وچ میری اور میرے بعد مسالے بعد میری قبر دی زیارت کرنی فرمایا میری شفاعت سبحان اللہ انی مہربانی انی کرم نوازی اللہ اکبر جل شانہ جس میں بندہ مدینے پاک جاتا ہے جڑے گئے نے انہاں دی گل سمجھ خدا دی قسم ہے جس نے ایک گل اننے پیندی ہے نا کہ ہن مدینہ شہر چھڈ کے رہنا پوے دوسرے شہر ہی جانا میں جدے رہندا ہاں جدے بھی جانا تے اے ہس پیر پیر جانا سی کہ ہن کریے کی کریے کس طرح کریے مدینہ پاک چھڈن کو دل نہیں کردا کہ سرکار دی محبت ہے کہ کائنات دے اندر ہر ایک چیز کو وقت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہاں ساری زندگی ایک کاری کسے کہا امام مالک تسی کیوں نہیں کری
تسی دوبارہ کیوں نہیں حج کرتے؟ تو امام مالک نے ارشاد فرمایا میں اس واسطے نہیں نکلدا، حج کرنے واسطے اس واسطے نہیں نکلدا کہ کدھر اے نہ ہوئے میں مکہ شریف گیا ہوں مینوں موت آ جائے اور میری قبر جڑی ہے او اور کسی جگہ تے بنے۔ فرمایا تسی کی چاہندے ہو؟ اللہ اکبر جل شان حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں چاہنا میری قبر جڑی ہے مدینے پاک کے اندر بنے، میری موت جڑی ہے مدینے پاک کے اندر آوے، اور میں دعا کرنا ہوں جڑی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تاجدار عدالت سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی وہ دعا کری، وہ دعا ہے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وجعل موتی حضرت عمر فاروق یہ دعا مانگے ہیں یا اللہ منو شہادت دی موت عطا فرما اور اپنے محبوب کے شہر دے اندر منو مرنا نصیب فرما۔ مختلف گلاں مکہ شریف کے اندر ایک نماز دا ثواب 1 لاکھ، ایک نفل دا ثواب 1 نفل، ایک قرآن پاک پڑھن دا 1 لاکھ قرآن پاک، لاکھ گنا نیکی زیادہ چل رہی ہے۔ کوئی فرماتے ہیں مدینے پاک کے اندر 1000 یہ بھی نہیں صحیح، کوئی فرماتے ہیں 50,000 ایک نماز میں 50,000۔ کسی بندے نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوچھا نا جی تسی مدینے پاک کو باہر کیوں نہیں جاندے کیا آپ خود کے روک؟ آپ نے فرمایا مدینے پاک کے اندر جڑا بندہ آندا ہے کہ میں ایک نماز پڑھا میں